جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے پامالیوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ علاقائی امن کے لیے اشتعال انگیزی نہیں، مذاکرات ضروری ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ بھارتی عزائم کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے مختلف ممالک کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب، قطر، UAE اور ایران کے دورے شامل۔ وزیر اعظم بھارتی بیانات اور الزامات دوست ممالک کے سامنے رکھیں گے۔ جنرل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری، is elevated to the rank of Field Marshal. I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane Imtiaz Military Chief of the Army Staff. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے تقریب میں اعزاز سے نوازا۔ فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش، نواز شریف، بلاول بھٹو سمیت اعلیٰ عسکری و سول حکام کی شرکت۔ صدر آصف زرداری نے کہا، مارکہ حق کے دوران فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا، پوری قوم کو مسلح افواج پر فخر ہے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ شہباز شریف بولے، آرمی چیف نے مادر وطن کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ کشیدہ صورتحال کے دوران فیلڈ مارشل کا جذبہ اور عزم مثالی تھا، یقین اور ایمان کے ساتھ ملک کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان کے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جدوجہد میں عوام کو اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف نے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، شرکا نے کہا، عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ طاقت سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ملک کی خود مختاری کے لیے بیرونی جارحیت کا مکمل آپریشنل تیاری سے مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار۔ DGISPR اور سیکرٹری داخلہ آج 2:30 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے، اہم امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ حوزدار اسکول بس حملے میں زخمی ایک اور بچہ شہید ہو گیا۔ شہید طلباء و طالبات کی تعداد 5 ہو گئی۔ حملے میں شہید ہونے والوں میں 4 طالبات اور ایک طالب علم شامل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ذلت امیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خضدار اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی مذمت، متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار تعزیت۔ کہا، دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ملوث عناصر، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو انصاف کے کرہرے میں لایا جائے۔ صدر آصف زرداری سے IMF وفد کی ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال، IMF پروگرام پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے پاکستان کی معاشی ترقی میں IMF کے کردار کو سراہا۔ کہا، IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ وفد کا پاکستان میں معاشی اصلاحات اور عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اظہار اطمینان۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کی حکومتی کوششیں، IMF نے FPR کے ٹیکس وصولی ہدف کو حکومتی اخراجات میں کمی سے مشروط کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس کی حکومتی درخواست پر IMF کی جزوی رضامندی کی توقع۔
IMF نے پاکستان کا قرض پروگرام آن ٹریک قرار دے دیا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے کہا ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے معاشی جائزے کی متفقہ منظوری دے دی۔ پاکستان نے معاشی اصلاحات کے حوالے سے پیش رفت کی۔ پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر بہتر کرنے کے لیے فنڈز دیے گئے۔ یہ فنڈز بجٹ سپورٹ کے لیے نہیں، پاک بھارت تنازع کے پرامن حل کے لیے پرامید ہیں۔ ملک بھر میں سورج آج پھر آگ برسانے لگا۔ قمبر میں درجہ حرارت 44، بہاولپور میں 42 سینٹی گریڈ، نواب شاہ، رحیم یار خان، ملتان میں پارہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا۔ لاہور کا درجہ حرارت 37، پشاور 36 اور اسلام آباد میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کراچی کے درجہ حرارت 34 ڈگری ریکارڈ۔ رحیم یار خان کی نہر میں 150 فٹ چوڑے شگاف سے تباہی، ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب، فصلیں تباہ، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ حکام کی شگاف کو پر کرنے کی کوشش۔ میاں والی میں CTD سے مقابلے میں 3 مبینہ دہشت گرد ہلاک، 6 فرار۔ ترجمان CTD کے مطابق دہشت گردوں سے رائفلز، 3 دستی بم، بارودی مواد اور گولیاں برآمد۔ بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 1 اہلکار زخمی۔